الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اسرار رحمت کے آج کے پروگرام میں ہم دعوت اللہ سے متعلق بات کریں گے۔ دعوت کہتے ہیں کہ کسی کو نیکی کی طرف بلانا، اور نیکی کی طرف بلانے کے لیے پیار سے بھی سمجھایا جاتا ہے، بلایا جاتا ہے، اور بعض اوقات تنبیہ بھی کرنی پڑتی ہے، مثالوں سے بھی سمجھایا جاتا ہے، پرانے واقعات بھی بتائے جاتے ہیں، آئندہ آنے والی تکلیفیں اور پریشانیاں اور خوشیاں ان سے متعلق بھی بات کرنی پڑتی ہے۔ گویا کہ کسی کو اگر سمجھانا ہو تو کئی زاویوں سے اس کو سمجھایا جا سکتا ہے۔ اب سمجھانے کے اندر ایک ہے جمال کی کیفیت، جیسے ماں کے اندر ہوتی ہے، وہ اپنے بچوں کو پیار سے سمجھاتی ہے اور ان کو نیکی کی طرف لگاتی ہے۔ لیکن اگر بچہ ماں کی بات کو نہیں مانتا اور ضد کرتا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ یہی ماں پھر اپنے خاوند یعنی بچے کے باپ کو مدد کے لیے کہتی ہے کہ میں نے تو اس کو پیار سے سمجھایا ہے، میری بات کو تو یہ اہمیت نہیں دے رہا، تو ذرا آپ اپنے انداز سے اس کو سمجھائیں۔ اب باپ کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے، اور اس کو جلالی انداز کہا جائے گا کہ وہ ایک سنجیدگی کے ساتھ اور اس کو بچے کو تھوڑے فرملی اس کو سمجھائے گا کہ بیٹا ایسے نہیں کرو۔ تو چنانچہ اب اگر جمال سے کام نہیں چلتا تو جلال سے کام چلانا پڑتا ہے۔ تو اس طریقے سے الٹیمیٹلی ماں کا بھی یہی خواہش، باپ کی بھی یہی خواہش کہ بچہ وہ سیدھے راستے پہ چلتا رہے۔ اللہ رب العزت کے کلام مجید کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ ہدایت کی کتاب ہے، انسانوں کو جنت کی طرف بلایا جا رہا ہے اور جہنم سے ڈرایا جا رہا ہے، تاکہ یہ سب انسان کامیاب ہو جائیں۔ اللہ چاہتے ہیں سب لوگ جنت میں چلے جائیں اور سب لوگ جہنم سے بچ جائیں۔ تو قرآن مجید کو اگر ہم غور سے دیکھیں گے تو اس کے اندر آپ کو اللہ کی طرف سے دعوت کا ایک انداز ملے گا جس میں جمال بھی ہے، جلال بھی ہے۔ تقریباً 750 مرتبہ کم و بیش نماز، اقیم الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ کے عنوان پر اللہ تعالیٰ نے بار بار دعوت دی۔ اسی طرح جب روزے رکھنے کے بارے میں کہا گیا تو بڑے جمال کے ساتھ کہ یہ ایام معدودات ہیں، بہت تھوڑے سے دن ہیں، روزہ ہے، سختی ہے، بھوک پیاس برداشت کرنی ہے، لیکن تھوڑے سے دن ہیں، اجر بہت عظیم ہے۔ اسی طرح حج ہے، حج کی مشقتیں ہیں، قربانیاں ہیں، ان کو بھی ایام معدودات کہا گیا، بہت تھوڑے سے دن ہیں، لیکن جب انسان وہاں سے واپس آتا ہے تو ایسے آتا ہے جیسے اس کی ماں نے آج اس کو جنم دیا، بالکل گناہوں سے پاک ہو کر اللہ اس کو واپس بھیج دیتے ہیں۔ تو یہ تھوڑے سے دن کی محنت اور پھر اس کے بعد تمام گناہوں سے چھٹکارا، اور اس کا بدلہ، حج کا بدلہ جنت کے سوا اور کیا ہے؟ اللہ اس کو جنت عطا فرماتے ہیں۔ کتنا بڑا انعام ہے جو اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اسی طرح بڑے جمال کے ساتھ اللہ رب العزت نے اور بڑے پیار سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو نیکی کی طرف بلایا ہے۔ جنت کے بارے میں بھی واللہ یدعو الی دار السلام کہا کہ اللہ دعوت دیتے ہیں، بلاتے ہیں دار السلام، یعنی کہ جنت کی طرف اللہ بلاتے ہیں، جہنم سے اللہ تعالیٰ اسی طرح ڈراتے ہیں۔ اب اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں کہ قرآن مجید کے اندر آدم علیہ السلام سے لے کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جو انبیاء تشریف لائے، ان میں سے کچھ انبیاء کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا گیا، اور اس میں بھی مختلف انداز سے اللہ رب العزت نے بتایا کہ اگر اچھے کام کریں گے تو فائدہ ہوا، اور اگر کسی نے انبیاء کی مخالفت کی تو اس کا نقصان ہوا۔
تو اس طرح کے تمام واقعات کا بھی تذکرہ کیا گیا۔ ایک مضمون بنا کر بات نہیں کی گئی کہ ایک پورا سپارہ ہوتا جس میں جہنم کا تذکرہ ہوتا، ایک پورا سپارہ ہوتا جس میں جنت کا تذکرہ ہوتا، بلکہ اس کو جو ہے آیات کے اندر ہی بار بار جو ہے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک دعوت دینے کا انداز ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ بندوں کو نیکی کی طرف بلا رہے ہیں۔ ہاں، ماں کا جیسے بلانے کا انداز اس میں نرمی ہے، باپ کے بلانے کے انداز میں سختی ہے، اسی طرح اگر کوئی پولیس والا جو ہے کسی کو کوئی غلط کام کرتے ہوئے دیکھے گا تو اس کا روکنا ٹوکنا اب ماں کی طرح نہیں ہوگا، بھائی کی طرح نہیں ہوگا، کسی دوست کی طرح نہیں ہوگا، بلکہ ایک اتھارٹی والا انداز ہوگا۔ اسی طرح اگر وقت کا بادشاہ ہے تو بادشاہ جو ہے جب اپنی کمانڈ جو ہے وہ دے گا اس کا انداز اور ہوگا۔ کسی جنرل کا جو ہے اگر ہم انداز دیکھیں گے کہ وہ اپنی فوج کو کس طرح سے کمانڈ دے رہا ہے اس کا انداز اور ہوگا۔ اور جو بادشاہوں کا بادشاہ ساری کائنات کا مالک ہے اس کا انداز بھی ایک اپنا ہوگا جس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ قرآن مجید کے اندر یہی چیز نظر آئی ہے۔ اب جب دعوت دی جاتی ہے، سمجھایا بتایا جاتا ہے، تو اس کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کے لیے عقل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور اسی طرح جو ہے دوسری چیز ہے کہ انسان کا اندر دل ہونا چاہیے۔ اگر ماں سے محبت ہے اور انسان عقل مند ہے، ماں اشارہ بھی دے گی تو بات کو جلدی سے سمجھ جائے گا۔ اور اگر جو ہے عقل نہیں ہے تو اب وہ بات سمجھا بھی رہی ہے، اشاروں سے بھی بتا رہی ہے، کھلے لفظوں میں بھی بتا رہی ہے۔ یہی بچہ بعد میں کہتا ہے بات سمجھ میں نہیں آئی تھی، آپ پتہ نہیں کیا کہہ رہی تھیں، میں ورنہ عمل کر لیتا۔ بھائی عقل کی کمی اس کا مطلب ہے کہ دعوت کو قبول کرنے میں نقصان دیتی ہے۔ اور اسی طرح اگر محبت ہی نہ ہو، بیٹے کو باپ سے محبت ہی نہیں ہے، وہ تو اس کو پاپ سمجھتا ہے، تو اب باپ چاہے پیار سے سمجھاتا ہے چاہے ڈانٹ کے سمجھاتا ہے، اس کی محبت تو دوستوں کے ساتھ ہے، یاروں کے ساتھ ہے، اپنے فن کے ساتھ ہے جو وہ انجوائمنٹ کرنا چاہتا ہے۔ تو اب اس کو بات سمجھ میں بھی نہیں آئے گی، چاہے جتنی مرضی اچھے طریقے سے سمجھائیں، جو مرضی کہتے رہے۔ کتنی بیچاری ہماری بہنیں بیٹیاں ایسی ہیں خاوندوں کو اٹریکٹ کرنے کی کوشش کرتی رہتی ہیں، لیکن اس کا دل اپنی بیوی کی محبت میں ہی نہیں ہوتا۔ وہ تو بد نظری کرتا ہے، باہر پھرتا ہے، ادھر ادھر دیکھتا ہے، چنانچہ وہ جو ہے اس کا دل تو کہیں اور ہوتا ہے، اپنی بیوی کے لیے نہیں ہوتا۔ اب اس کی بیوی جو مرضی کرتی رہے، چاہے اچھے کھانے پکائے، گھر کو اچھا صاف رکھے، خاوند کے لیے تیار ہو کر اور جو ہے موجود رہے، خاوند کی نظر ہی نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس کا دل نہیں ہے۔ تو اگر ہم یوں سمجھیں تو پتہ چلے گا کہ دیکھو کہ عقل کا ہونا یہ بھی ضروری اور دل کا ہونا بھی ضروری۔ اچھا، اب ذرا عقل کے حساب سے دیکھیں کہ انسان کو اشرف المخلوق کہا گیا، اور جو ہے انسان جو ہے اس وجہ سے باقی جو ہے مخلوق سے جو ہے اشرف ہے، اور اللہ رب العزت نے یہ عقل دی ہے، تو اب عقل کو استعمال کرنا چاہیے۔ لیکن ہم نے یہ دیکھا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ دینی اعتبار سے وہ عقل کو استعمال ہی نہیں کرتے، لہٰذا ان کا دین اگر آپ دیکھیں گے تو دوسرے لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آئے گا کہ یہ بھی دین ہو سکتا ہے کبھی۔ اب ایک درخت کی پوجا کر رہا ہے، سانپ کی پوجا کر رہا ہے جی، اور بتوں کے آگے کھڑا ہوا ہے، ایسے بندے کی عقل ہی ماری ہوئی ہے، کہیں گے جی مت ماری ہوئی ہے، اس کی عقل سے یہ فارغ ہے، یہ کون سی عبادت ہے جو اس طرح سے کی جا رہی ہے، استعمال ہی نہیں کی اس نے عقل۔ اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو ہر کام ہی عقل سے لیتے ہیں، یعنی اگر ان کو دین سمجھ میں آ جائے تب تو وہ عمل کریں گے، اور اگر دین سمجھ میں نہ آئے تو عمل نہیں کریں گے۔ چنانچہ بہت سارے لوگ ہیں آپ کو ملیں گے ایسے جو کہتے ہیں جی آپ بتائیں کہ اس مسئلے میں حکمت کیا ہے، یعنی وہ دوسرے لفظوں میں یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ میں اس کو مانوں گا لیکن مجھے پہلے انڈرسٹینڈ کروائیں، اگر انڈرسٹینڈنگ نہ ہوئی تو نہیں مانوں گا۔ لہٰذا یہاں سے آج وہ لوگ جو دین پہ عمل کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں، یعنی دہریہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یہ سائنس کی بات مانتے ہیں کیونکہ سائنس ان کو سمجھ میں آ جاتی ہے، لیکن دین کی بات ان کو سمجھ میں نہیں آتی۔ وجہ کیا ہے کہ یہ سونار کے ترازو میں پہاڑ کو تولنے کی کوشش کرتے ہیں۔
اللہ اتنے بڑے ہیں، اگر یہ جو ہے انسان کی عقل میں آ جائیں تو پھر تو بہت عجیب بات ہے۔ ایک چھوٹا بچہ ہے، اس کی عقل تھوڑی ناقص ہوتی ہے، اس کو بڑوں کی بات پوری سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ اکبر، اتنے بڑے اللہ ہیں، وراء الورا ثم وراء الورا۔ اگر ایک انسان کی عقل میں سارا کا سارا اللہ تعالیٰ جو ہے آ جائے تو پھر تو بھئی کیسے ممکن ہے؟ تو معلوم ہوا کہ یہ بھی ممکن نہیں کہ ساری بات دین کی سمجھ میں آ جائے۔ ایک لیول پہ علم غیب ہے، آپ کو سرنڈر کرنا پڑتا ہے۔ چنانچہ اب ایک چیز آ گئی کہ عقل استعمال کرنی ہے، لیکن جہاں عقل جا کر ختم ہو جاتی ہے وہاں ہم نے وحی سے جو ہے پھر آگے ہدایت کا راستہ تلاش کرنا ہے، قرآن و حدیث سے سمجھنا ہے۔ اس کے بغیر جو ہے بات نہیں سمجھ میں آئے گی۔ اب اس کی مثال یوں سمجھے، ایک آدمی ہے، اس کو جو ہے پہنچنا ہے تقریباً یوں سمجھیں کہ 1000 میل دور ایک پہاڑ کی چوٹی پر پہنچنا ہے۔ اب یہ بندہ جو ہے پہاڑ کی چوٹی پر کسی سواری کے ساتھ تو نہیں جا سکتا، اس کو تو سواری چاہیے، لہٰذا اب جو ہے سواری بھی اس کو چاہیے، لیکن پہاڑ پہ سواری جا نہیں سکتی، تو یہ کیا کرے گا؟ اب کچھ قسم کے بندے ہوں گے۔ ایک بندہ وہ ہوگا، وہ کہے گا جب سواری پہاڑ پہ جاتی ہی نہیں ہے تو چلو میں پیدل چلتا ہوں، آگے جا کے بھی پہاڑ پہ بھی پیدل چلا جاؤں گا۔ تو اس کا مطلب ہے اس نے اپنی عقل کو استعمال ہی نہیں کیا۔ دوسرا آدمی جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں سواری تو لے لیتا ہوں، لیکن پہاڑ کے دامن پر جا کر جو ہے میں اس کو روک دوں گا اور پھر اس کے بعد میں پہاڑ پہ پیدل چلا جاؤں گا۔ تو چنانچہ اب یہ پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچ جاتا ہے۔ تیسری قسم وہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس تو سواری ہے، میں پیدل کیوں جاؤں؟ چنانچہ وہ سواری کے ساتھ کوشش کرتا ہے سب پہاڑ تک پہنچنا، اور پھر پہاڑ کے اوپر چڑھنا بھی وہ چاہتا ہے سواری کے ساتھ چڑھ جاؤں۔ اب یہ جو وہ لوگ ہیں جو صرف عقل استعمال کرتے ہیں، ان کی یہ مثال ہے کہ وہ اس طریقے سے جو ہے چاہتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو ہم اپنی مرضی سے آسائش کے ساتھ، سہولت کے ساتھ اور جو ہے ہم کریں اور ہماری مرضی چلے۔ ایسے لوگ جو ہیں عقل کے پجاری ہوتے ہیں اور دھوکہ کھاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے عقل کو استعمال کرنے کا حکم دیا ہے۔ جیسے قرآن مجید میں اگر آپ نظر ڈالیں گے، اللہ فرماتے ہیں الم ترا، کیا دیکھا تم نے؟ ہاں جی، الم تراؤ، تم ذرا دیکھو۔ اب یہ دیکھو کا کیا مطلب ہے؟ آنکھوں سے دیکھنا ہے یا عقل سے دیکھنا ہے؟ افلم ینظروا، دیکھتے کیوں نہیں؟ ہے جی، جیسے اکثر ہم بھی اپنے زبان میں ایسے کہتے ہیں، بھئی دیکھتے کیوں نہیں ہو؟ یعنی دوسری مطلب ہے سوچتے کیوں نہیں ہو، سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ تو اسلام آنکھیں بند کر کے چلنے کو نہیں کہتا، بلکہ آنکھیں کھولنے کو کہتا ہے، حکم دیتا ہے تم آنکھیں کھولو، دیکھو، سمجھو، اس کائنات کے اوپر غور کرو کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے یہ ساری کائنات کو بنایا ہے، تاکہ تمہیں اللہ کے جو ہے صفات سے اللہ کی پہچان سمجھ میں آ جائے۔ اسی طرح بہت سارے احکام شریعت ہیں جو عقل سے سمجھے جا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اگر یہ احکامات دیے ہیں تو اس کے پیچھے ہمارا فائدہ ہے، لیکن بھائی بہت ساری جگہوں پر ایسا بھی ہوگا جہاں عقل جا کے رک جائے گی، اس کو سمجھ نہیں آئے گی۔ اگر کوئی کہے کہ ما بعد الموت، موت اور پھر قبر، پھر حشر، وہاں پر یوم حساب اور پھر میزان اور صراط، یہ سب جو ہے کیا ہے؟ جنت ہے، جہنم ہے، بھائی اب وہی کہے آپ کو سہارا لینا پڑے گا، اس کے بغیر سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اور وہی سمجھ میں آئے گی جب دل اس کے اندر ہوگا، جب آپ نے ایک لیول تک سمجھ لی، آپ سمجھ گئے کہ یہ میری ماں ہے، میرا باپ ہے، اب یہ بات سمجھ میں آ گئی، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ اب ماں سے محبت قلبی چیز ہے، وہ کرنی پڑے گی، باپ سے محبت قلبی طور پہ کر کے اس کی عزت کرنی پڑے گی، ہے جی۔ اچھا ہے دل کے پاس رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والے اللہ تعالیٰ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ تو محبت کا ہونا یہ بھی ضروری چیز ہے تاکہ عقل ٹھکانے میں رہے اور انسان اس پہ عمل کرتا رہے اور کامیاب ہو، اور جو ہے دین پر عمل اس کے لیے آسان ہو۔ لیکن صرف اگر ہم
جو ہے عقل استعمال کریں گے بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ چنانچہ بھئی آج کا یہ مضمون جو دعوت اللہ ہے، اللہ دعوت دے رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ عقل استعمال کرنے کو کہہ رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ بھی بتایا یحبہم ویحبونہ، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، وہ ہم سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہیں ایمان والوں کے۔ اب یہ ساری چیزیں جو ہے محبت کی کیفیت ہے، کاش کہ ہمارے اندر بھی یہ دونوں کیفیات ہوں، اور پھر ہماری عقل صحیح فیصلے کرے اور ہم اللہ تعالیٰ کی دعوت کو قبول کریں، دین اسلام پر عمل کرنے والے بنیں۔ دعوت اللہ سے متعلق بات چل رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس دعوت کو دینے کے لیے انسان کے ارد گرد اسباب کو پیدا کیا ہے، تاکہ انسان جو ہے ان اسباب سے سیکھے، پچھلے واقعات سے سیکھے، حالات سے سیکھے، اپنی زندگی کے مختلف ادوار سے سیکھے۔ یہ ایک دعوت دینے کا اللہ تعالیٰ کا انداز ہے۔ اللہ چاہتے تو جبریل علیہ السلام کو بھیج دیتے، وہ کعبۃ اللہ کے اوپر کھڑے ہو جاتے، قرآن مجید ان کے ہاتھ میں ہوتا اور دوسرے ہاتھ میں کوڑا ہوتا، اور کہتے کہ بھئی جو ہے اللہ کے حکموں کو مانو، یہ اللہ کے احکامات ہیں، یہ قرآن ہے، اور جو نہیں مانے گا اس کو کوڑا مارا جائے گا۔ تو بھئی آپ بتاؤ کہ کیا یہ ممکن تھا؟ بالکل ممکن تھا، لیکن اللہ تعالیٰ اس طرح سے جبراً انسانوں کو دین پہ چلانا ہوتا تو پھر فرشتے ہی کافی تھے۔ فرشتے اللہ نے بنائے تھے جن میں نفس نہیں تھا۔ اصل تو یہ دکھانا تھا کہ تمام حالات ہوتے ہوئے بھی انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گا، اللہ کے بن کر رہے گا۔ تو چنانچہ اس صورت میں اسباب کو پیدا کیا گیا۔ اب دنیا میں یہ اسباب ہیں، یہ عالم اسباب کہلاتا ہے۔ اب اسباب کو اختیار کرنا ہے، مگر اس کے پیچھے لگ نہیں جانا کہ صرف اسباب ہی اختیار کرنے، بلکہ سیم ٹائم پر مسبب الاسباب پر نظر رکھنی ہے کہ اسباب کو پیدا کرنے والا کون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی ہسٹری کے اندر اس چیز کو سمجھانے کی کوشش کی۔ نوح علیہ السلام کا زمانہ تھا اور جو ہے سیلاب نے آنا تھا، اللہ نے ان کے اوپر عذاب جو ہے اس قوم کے اوپر مسلط کر دیا۔ چنانچہ نوح علیہ السلام کو حکم دیا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، اور کہا کہ کشتی بناؤ ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق۔ چنانچہ ڈیزائن اور سپرویژن سب اللہ کی، اور یہ جو ہے کشتی بنائی جا رہی ہے۔ حالانکہ آپ دیکھو کشتی بنانے کی کیا ضرورت ہے، کہا جاتا ہے کہ عذاب ہے اور بس ختم، لیکن نہیں، اسباب کے ساتھ اس چیز کو جوڑا گیا۔ بی بی مریم کا اسی طرح جو ہے واقعہ ہے، وہ جب تکلیف میں تھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت، اور جو ہے بھوک تھی، وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْهِ رُطَبًا جَنِيًّا، تو کہا کہ کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلاؤ، تمہارے لیے تازہ کھجوریں جو ہیں گریں گی۔ اب یہ کھجوریں اللہ تعالیٰ جنت سے بھی بھیج سکتے تھے، اللہ تعالیٰ جو ہے کھجوریں ویسے ہی نیچے گرا دیتے ہیں، لیکن بی بی مریم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جو ہے آپ یہ عمل کریں گی تو اس کے ساتھ جو ہے پھر جو ہے آپ کو یہ کھجوریں ملیں گی۔ تو اسی طرح بھئی اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا، لیکن اس سب چیز کے پیچھے ہمیں جو چیز سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اسباب کو اختیار کیا، لیکن اسباب کے کھولنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ تو لہٰذا یہ ایک دعوت ہے اللہ کی طرف سے کہ دنیا کے اندر رہو اور جو ہے اسباب کو استعمال کرو، لیکن اللہ تعالیٰ کے اوپر جو ہے انحصار کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بڑی اسباب کے مطابق زندگی گزارتے تھے، یعنی آپ اندازہ کریں کہ تمام انبیاء کے سردار، اور جب وہ لوگوں میں بیٹھے ہوتے تھے، مَا لِهَٰذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، تو اس وقت کے کفار بھی کہتے تھے یہ کیسے رسول ہیں، کھانا کھاتے ہیں اور بازاروں میں جاتے ہیں جی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتے ہوئے اگر کوئی اجنبی آتا تھا تو وہ پوچھتا تھا من منکم محمد، تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ تو معلوم ہوا کہ اسبابی زندگی بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ معراج بھی نصیب ہو رہی ہے جی، آسمانوں پہ بھی جا رہے ہیں اور بہت سارے معجزات بھی رونما ہو رہے ہیں۔ تو اسباب بھی ہیں اور مسبب الاسباب والی بات بھی ہے، تو اسباب کے موافق زندگی گزارنی ہے، اور جو ہے اب جو ہے توجہ رکھنی ہے مسبب الاسباب میں، کیونکہ
چیزوں کا نفع اور نقصان اللہ کے اختیار میں ہے۔ اب ایک ہی دودھ پیا جاتا ہے جس سے صحت آتی ہے، اور ایک ہی دودھ پی کر انسان کو فوڈ پوائزننگ بھی ہو جاتی ہے، تو ایسا بھی ممکن ہے۔ تو لہٰذا جو ہے ہم نے ہمیشہ اللہ کی طرف توجہ کرنی ہے۔ ہر دوائی کے اندر شفا بھی ہے اور اس کے سائیڈ ایفیکٹ بھی ہے، کسی کو ہو جاتے ہیں سائیڈ ایفیکٹ، کسی کو نہیں ہوتے۔ تو بھئی اس طریقے سے زندگی کو گزارنا ہے۔ لیکن جو ماننے والا ہوتا ہے اور نہ ماننے والا ہوتا ہے، وہ اس میں یہی فرق ہوتا ہے کہ جو نہیں مانتا اللہ کی دعوت کو، وہ فقط اسباب کے پیچھے دوڑتا ہے، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے پیچھے دوڑتا ہے، وہ اللہ کا انکار کر دیتا ہے کہ اللہ ہے ہی نہیں، سب چیز سائنس کے مطابق ہو رہی ہے۔ اور جو بندہ جو ہے جہاں دونوں چیزوں کو بیلنس کرتا ہے، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا بھی استعمال کر رہا ہے، دنیا کی چیزوں کو بھی استعمال میں لا رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ رکھتا ہے۔ شاعر کہتا ہے، بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ہم نے اسباب اور مسبب الاسباب دونوں پر جو ہے نظر رکھنی ہے، تو تدبیر اختیار کرنی ہے، مگر تقدیر کے یقین کے ساتھ کہ سب چیز اللہ کی طرف سے آئے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے سمجھایا، بتایا کہ کس طرح اس پہ جو ہے عمل کرنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو ہے، ان کے پاس عصا ہے، فرعون کے ساتھ ان کا مقابلہ ہے، جادوگر آئے، انہوں نے اپنے جادو کی سانپ بنا کر جو ہے رسیوں کو سانپ بنایا اور پھینک دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں یا عصا، تو یہ تو عصا ہے۔ تو فرمایا بھئی یہ عصا سے کیا فائدے اٹھتے ہیں؟ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فیہا معارب اخرى۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس عصے کے فائدے گنوا رہے ہیں کہ میں اس سے ٹیک لگاتا ہوں، پتے جھاڑتا ہوں، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے فائدے ہوتے ہیں۔ فرمایا القھا یا موسیٰ، آپ اس کو زمین پہ ڈال دیجئے۔ فالقھا فاذا ہی حیۃ تسعیٰ، یہ زمین پہ جب ڈالا گیا تو دوڑنے والا اژدہا بن گیا۔ آپ اندازہ کریں، قال خذھا ولا تخف سنعیدھا سیرتھا الاولیٰ۔ اب جب ڈر گئے موسیٰ علیہ السلام تو اللہ فرماتے ہیں کہ آپ اس کو دوبارہ پکڑ لیجئے اور ہم اس کو پہلی والی سیرت پہ پہنچا دیں گے۔ تو اب یہ کوئی جو ہے کیا واقعہ ہے؟ کوئی جادو دکھانا تھا، کوئی شعبدہ تھا؟ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ سکھانا چاہتے تھے کہ یہی عصا ہے جس کو آپ فائدے والا سمجھ رہے ہیں، اور یہی ہے جو اژدہا بن جاتا ہے، اور اژدہا کو جب آپ پکڑتے ہیں تو یہ دوبارہ سے جو ہے یہ آپ کے فائدے والی چیز جو ہے عصا بن جاتا ہے۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام کے تمام واقعات کے اندر اس عصا کو بار بار استعمال کیا گیا، اور اس سے جو ہے سبق جو ہے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے، کیونکہ اللہ کا کلام بغیر ضرورت کے نہیں ہے، اور یہ قرآن مجید امت مسلم پر نازل ہوئی ہے۔ تو لہٰذا ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ اسباب کافی نہیں بلکہ مسبب الاسباب، اور اس کے اندر فائدہ اور نفع نقصان اللہ کی طرف، قانون قدرت کو سمجھنے والی بات ہے کہ حکم خدا کے مطابق جو ہے نقصان والی چیز کی طرف قدم اٹھائیں گے تو نفع دے گی، اور حکم خدا کے مطابق نہیں کریں گے تو ذلت آئے گی۔ یعنی اصل چیز ہے کہ ہم نے چمٹ جانا ہے اللہ کے احکامات کے ساتھ، تو یہ اللہ نے دعوت دی۔ اب اس طریقے سے اللہ نے سمجھایا، اللہ کا سمجھانا بڑا عجیب جو ہے، اللہ کی دعوت بڑی عجیب ہے جی۔ اب اسی طرح ملک اور مال فرعون کو دیا تو ذلت کا سبب بنا، قارون کے پاس آیا تو ذلت کا سبب بنا، زمین میں دس گیا۔ اللہ نے اس کے واقعات بھی بتائے، فخسفنا بہ وبدارہ الارض۔ اور یہی مال پیسہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آیا اور ان کی عزت کا سبب بنا اور لوگوں کے فائدے کا سبب بنا۔ تو معلوم ہوا کہ چیز تو وہی ہے، لیکن اگر اللہ کے حکم کے مطابق ہوگی تو فائدہ دے گی، اللہ کے حکم کے مطابق نہیں ہوگی تو نقصان دے گی۔ تو اسی طرح قارون کے لیے زمین پھٹی اور ذلت کا سبب بنی، اور جو ہے وہی چیز مال پیسہ جو ہے جب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آیا تو ان کے لیے جو ہے وہ فائدہ مند بن گیا۔ تو ہمیں بھی اسی طرح سوچنا چاہیے، فرعون کو بادشاہی ملی، وہی اس کے لیے
نقصان دہ بنی، کیونکہ وہ اللہ کا باغی ہو گیا، انا ربکم الاعلیٰ کے نعرے لگانے لگا۔ یہی بادشاہی جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملی، اور وہاں پر جو ہے انہوں نے اس کو استعمال کیا اور لوگوں کو فائدہ پہنچایا۔ اچھا، اخوان مسلمین، اخوان یوسف علیہ السلام جو تھے، جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے، آپ اگر ان کو دیکھیں تو انہوں نے شریعت کو پس پرد رکھ کر جو ہے فیصلہ کیا کہ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیتے ہیں، بعد میں توبہ کر لیں گے، تو اب بالآخر ان کو نقصان ہوا۔ اور یوسف علیہ السلام نے گناہوں سے بچا اور زلیخا کے معاملے میں شریعت کو اختیار کیا اور معاذ اللہ کہہ کر اپنے آپ کو بچا لیا، اور یہی چیز ان کی عزت کا سبب بن گئی۔ تو بھائی اب ہم نے یہ سبق حاصل کیا قرآن مجید کے ان واقعات سے، جو اللہ کی طرف سے دعوت ہے کہ انسانوں، اگر تم اللہ کی حکموں کے مطابق چلتے رہو گے تمہیں دنیا میں بھی فائدہ ہوگا، آخرت میں بھی فائدہ ہوگا، اور اگر تم اللہ کے حکموں کو چھوڑ کے چلو گے دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوگے، جس طرح ان واقعات کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں، اور آخرت میں بھی پکی جو ہے انسان کے لیے خواری ہے۔ اب یہاں پر انسان کے اندر خواہشات ہیں، انسان چاہتا ہے کہ میری خواہشات پوری ہو جائیں، مجھے دنیا میں مال بھی ملے، مجھے آرام بھی ملے، مجھے حسن و جمال بھی ملے، مجھے ہر چیز دنیا کی مل جائے۔ لیکن بھئی بات یہ ہے کہ ان نعمتوں کے آ جانے سے انسان اگر یہ سمجھتا ہے کہ نعمتیں اس کو ملیں گی جس سے اللہ راضی ہوگا، تو یہ بات غلط ہے۔ یہ فلسفہ بھی سمجھنے والا ہے کہ غربت میں، فقیری میں، مسکینی میں ایک انسان زندگی گزار رہا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے، بلکہ یہ ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے جو ہے دونوں کیفیات جو ہے رکھی ہوئی ہیں، اور دونوں کیفیات کے ساتھ اللہ تعالیٰ بندوں کو آزما رہے ہیں اور سمجھا رہے ہیں۔ تو لہٰذا یوں بھی نہیں سوچنا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ قرآن مجید میں جو نافرمان لوگ تھے ان کو جو رزق ملتا ہے اس کے بارے میں اللہ نے تذکرہ کیا، اور اس کو کہا فتح ابواب فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء۔ فرمایا جب انہوں نے اس نصیحت کو جو انہیں کی گئی تھی فراموش کر دیا تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے۔ اب دیکھیں، ہر چیز کے دروازے کھول دیے، اکانومی کو اوپن کر دیا، ریسورسز کو اوپن کر دیا، صحت کو ان کے لیے جو ہے بہترین بنا دیا۔ قوم عاد، قوم ثمود کے واقعات ہیں کہ وہ ایسے طاقتور لوگ تھے، ایسے بہادر لوگ تھے جی۔ اب وہ سب چیز کیا ہے؟ یہ فتح ابواب، دروازے کھل گئے ہے جی۔ تو اب اگر ایمان والوں کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے رزق کی بات کی، ان کے لیے فتح ابواب کا لفظ قرآن مجید میں استعمال نہیں ہوا، بلکہ کہا فتح برکات۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ زمین و آسمان سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر برکتوں کے دروازے کھول دیے، کن پر؟ جو آمنو ہیں اور واتقوا، جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو ہے فاتحہ برکات کے الفاظ کو استعمال کیا۔ اچھا، اب دوسرا سمجھانے کا انداز، اللہ کی دعوت ہے جس پہ آج ہم بات کر رہے ہیں کہ اللہ کیسے دعوت دے رہے ہیں۔ اب ایک اور انداز ہے کہ جب نافرمانوں کو عذاب دینا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، تو وہاں عذاب کا لفظ استعمال ہوا، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ہم انہیں بڑے عذاب سے پہلے ایک چھوٹا عذاب چکھائیں گے تاکہ وہ لوٹ جائیں۔ اب عذاب کا تذکرہ ہے، كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ ہے جی۔ تو اسی طرح جب ایمان والوں سے بات کی کہ ایمان والے جو ہیں ان پہ بھی تکلیفیں آتی ہیں، تو وہاں عذاب نہیں بتایا بلکہ ابتلا بتایا، کیونکہ یہ عذاب نہیں ہے، یہ ان کی ترقی درجات کا سبب بنتا ہے۔ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا۔ اب یہاں پر وہاں مومنوں کے لیے ابتلا کا لفظ آ رہا ہے، اور اس امت مسلمہ کو تو اللہ تعالیٰ نے خوب آزمایا، بار بار آزمایا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ جو ہے
کہا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، وبشر الصابرین، اور جو صبر کرے گا اللہ تعالیٰ پھر اس کو انعام بھی عطا فرمائیں گے۔ قرآن مجید میں آپ دیکھیں، اگر ہم توجہ سے اس کلام کو پڑھیں گے، ایک تو بہت ہی انسان کو خوشی ہوگی اور بہت اچھا لگے گا، اور دوسری بات ہے کہ ہدایت نصیب ہوگی۔ تو بھئی مرضی تو اللہ تعالیٰ کی پوری ہوتی ہے، ہماری مرضی تو پوری نہیں ہو سکتی ہے جی۔ اس لیے ہم کیوں نہ اپنے آپ کو اللہ کی مرضی کے سامنے جھکا دیں۔ اللہ ہمیں دعوت دے رہے ہیں، واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ چاہتے ہیں ہم جنت میں چلے جائیں، ہم بھاگ بھاگ کے جہنم کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ ہم خلاف شرع کام کیوں کرتے ہیں؟ ہم کیوں نہ شریعت کے موافق کام کریں؟ ایک شاعر کہتا ہے، اس دکھی حیاتی دے پنڈیاں وچ کدی راہ دے، کدی راہ پہ گئے ہیں کدی بھول دے رہے۔ جیسے انسان کبھی راہ پہ چلتا ہے کبھی بھول جاتا ہے۔ ایک دیوا امید دا بلدہ رہا ہے جی، انسان کو امید لگی رہتی ہے۔ لکھ جھکڑ ہنیریاں دے جلدے رہے ہے جی، آندھیاں بھی آتی رہتی ہیں۔ پت جھڑ دے جھڑے ہوئے پتیاں وانگ اسی تیرے جہاں وچ رلدے رہے ہے جی۔ جس طرح پتے جو ہے ادھر ادھر جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم بھی بس چلتے رہے، پر دامن امید دا نہ چھڈیا نہ اسی نال تقدیر دے گھلدے رہے۔ یا شاعر تو کہہ رہا ہے گھلدے رہے، ہمیں کہنا چاہیے اسی نال تقدیر دے ٹردے رہے ہے جی۔ ہم نے اس کو چھوڑا نہیں، تقدیر جو اللہ کی طرف سے آئی ہے جی اس کے اوپر ہم عمل کرتے رہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں مخلوق کو جو مکلف ہے ان کو کس طرح جنت کی طرف بلایا اور ان کو عمل کی طرف شوق دلایا، اور جہنم سے بچنے کا طریقہ بتایا، پیار سے بھی سمجھایا اور جلال کے ساتھ بھی سمجھایا، اور زندگی کے حالات سے بھی دو چار کر کے بتایا۔ اب ایک اصول سمجھ لیں کہ جزاء من جنس العمل، کہ جیسی جو ہے انسان عمل کرتا ہے ویسے ہی اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ معاملہ کرتے ہیں، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ۔ انسان اگر گناہ کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اب واپسی نہیں آئے گی، بھی بالکل واپس آئے گی، یہ بھی تنبیہ ہوگی اگر وہ ایمان والا ہے، اور اگر جو ہے اللہ کا انکاری ہے تو پھر اللہ ناراض ہو جاتے ہیں اور اس کے لیے جو ہے گناہوں کے راستوں کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں اور وہ گناہ کرتا پھرتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ نے جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں چھوڑا، اور جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی ماں بھی غم زدہ، اور کتنا بوجھ، اور موسیٰ علیہ السلام خود بھی غم زدہ اور تکلیف اور پریشانی سے دو چار، کیونکہ چھوٹے سے بچے ہیں، اور پانی میں ڈال دیے گئے اور ماں باپ سے دور ہو گئے۔ اب یہی پانی جو ہے چلتے ہوئے فرعون کے محل میں پہنچا، موسیٰ علیہ السلام وہاں پر پلے بڑھے، اور اس کے بعد پورا واقعات ہیں موسیٰ علیہ السلام کے۔ اور جو فرعون تھا وہ تکبر کرتا تھا، کہتا تھا لیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، کہ کیا یہ ملک مصر اور یہ نہریں جو میرے نیچے بہتی ہیں میری نہیں ہیں؟ بڑے بڑے بول بولتا تھا۔ اللہ رب العزت نے انہی نہروں کو ذریعہ بنایا اور دوبارہ اس کے ڈوبنا اور اسی میں برباد ہونا اور اسی کے ساتھ عذاب چکھنا اس کے مقدر میں رکھ دیا۔ اب وہی چیز جو پانی بنی تھی غم کا ذریعہ، وہی چیز بن گئی اب خوشی کا ذریعہ ہے جی۔ اس سے موسیٰ علیہ السلام کو خوشی ہوئی اور جو ہے فرعون سے جان چھٹی، اور امم جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی جنت میں اللہ سے راضی اور خوش ہوں گی کہ جو غم انہوں نے اٹھایا اللہ تعالیٰ نے اسی کو ہی دوبارہ ان کی خوشی کا سبب بنایا۔ بالکل اسی طرح یوسف علیہ السلام جب کنویں میں ڈالے گئے اور اس کے بعد ان کے بھائی روتے ہوئے قمیض لے کر آئے خون لگا کر، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیا اور کہا کہ جی آپ کے بیٹے کو تو جو ہے وہ بھیڑیا کھا گیا۔ اب دیکھیں جب بھائیوں نے محسوس کر لیا، حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر بن گئے، اور انہوں نے بتایا کہ آپ کے ابا جن کی آنکھیں جو ہے وہ بینائی چلی گئی اور جو ہے بھوک اور تنگ دستی آ گئی، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں دعا کروں گا، بلکہ آپ نے اپنی قمیض واپس بھیجی اور اس قمیض کی وجہ سے ان کی بینائی واپس آ گئی۔ تو وہی قمیض جو ہے وہ ذریعہ بنتی ہے غم کا یعقوب علیہ السلام کے لیے، اور وہی قمیض یوسف علیہ السلام کی اب واپس آتی ہے اور خوشی کا سبب بن جاتی ہے۔ تو یہ ہے قرآن مجید کے واقعات ہیں، اور جو ہے اس میں سمجھانے سکھانے کی بات ہے کہ اگر تمہاری زندگی میں کوئی غم پریشانی آ رہی ہے آج، تو بھئی یہی پریشانیاں تمہارے لیے خوشی کا سبب بن جائیں گی،
اور اگر خوشی کے سبب بن رہے ہیں اور وہ حرام راستے سے آ رہے ہیں، ہے جی، حرام کی کمائی سے آ رہے ہیں، تو یہی اب پریشانی کا سبب بن جائیں گے، ہے جی۔ تو معلوم یہ ہوا، ہم تو چاہتے ہیں کہ بس ہمیں کہیں سے بھی کوئی چیز مل جائے، حلال ہو حرام ہو بس مل جائے، نہیں، اصل میں ہمیں چاہیے کہ اپنا مزاج بنائیں کہ ہمیں جو ہے اللہ کی رضا کے ساتھ چیزیں مل جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے صحابہ کو یہ باتیں سمجھائیں کہ آپ اپنے دھیان میں اللہ کو رکھ، اور جو ہے اللہ آپ کو اپنے دھیان میں رکھے گا۔ مثلا آپ جب شریعت پہ عمل کر رہے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ جب انعام دیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی یاد رکھیں گے۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، کہا کہ اللہ کو اپنے دھیان میں رکھ، تو اللہ کو اپنے سامنے پائے گا۔ فَإِذَا سَأَلَتْ فَاسْأَلِ اللَّهِ، اگر تجھے مانگنا ہے تو اللہ سے مانگ، ہے جی، اگر مدد مانگنی ہے تو اللہ سے مدد مانگ، اللہ سے مانگ۔ تو یہ جو ہے اس طریقے سے سمجھایا گیا۔ اسی طرح ایک جگہ یہ کہا وَلَا وَاجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے کہ اللہ نے اگر فیصلہ کر دیا، إِلَّا قَدْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ، کہ اللہ نے اگر یہ لکھ دیا گیا تو پھر تو یہ جو ہے یہ نقصان بھی ہوگا اور فائدے بھی ہوں گے، ورنہ جو ہے ایسا نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا بھئی اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے، ہے جی۔ دعوت تو یہی ہے کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ آج ہم اللہ کے سامنے نہیں جھکنا چاہتے۔ شیطان کاش کہ ایک سجدہ وہ کر لیتا، کتنی بڑی تکلیفوں سے بچ جاتا اور کتنے بڑے فتنوں میں جو ہے اوروں کو بھی مبتلا نہ کرتا، مگر اللہ کے ہاں وہ لعنتی ہو گیا اور دفع دور ہو گیا۔ انسان کو اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ یہ واقعات نہیں بلکہ یہ ساری ایک تربیت کا انداز ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں، یہاں پر ہم نے انفرادیت کے اوپر بات کی اور یہ بتایا کہ کس طرح سے جو ہے اللہ تعالیٰ تربیت انفرادی طور پہ کر رہے ہیں قرآن مجید کی مختلف انداز سے۔ پھر اس کے بعد اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم غور کرتے ہیں تو ایک ہے پیار محبت سے سمجھانے والی باتیں، واضح و نصیحت کے ساتھ سمجھانے والی باتیں۔ اب حالات سے دو چار قوموں کو کیا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ رہتے تھے ان کے اوپر ایک حالات ایسے آئے کہ جنگ بدر ہوئی۔ اب یہ غزوہ جو ہے اس میں سبق ملتا ہے لا الہ الا اللہ کا، کیونکہ اس جنگ کے اندر 313 کھڑے ہیں اور سامنے جو ہے لوہے میں ڈوبے ہوئے اسلحے سے لیس جو ہے 1000 فوج کھڑی ہوئی ہے، اور صحابہ کو لگتا تھا کہ ہم موت کے منہ میں دھکیلے گئے ہیں، آنکھیں دیکھ رہی تھیں، لیکن جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو کہہ رہے ہیں تحقیق اللہ نے مدد کی تمہاری بدر کے دن جب تم کمزور تھے، ہے جی۔ تو وہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو وہاں پر دکھانا چاہتے ہیں کہ نہ تمہارے پاس سواریاں تھیں، نہ تلواریں تھیں، نہ تم تیار ہو کے آئے تھے اور کھلی موت نظر آ رہی تھی، لیکن تم نے اللہ کے حکم کے اوپر جو ہے عمل کیا، تو لہٰذا اللہ رب العزت نے تمہیں بچا لیا، عزت عطا فرما دی، کامیابی عطا فرما دی۔ تو لا الہ الا اللہ کا جو یقین ہے وہ دل میں پیدا ہو گیا۔ سبحان اللہ، یہ غزوہ جو ہے بدر کا سبق تھا۔ اب اگلی غزوہ ہوتی ہے وہ احد کا میدان میں، اور یہ سبق جو ہے محمد رسول اللہ کا سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر اب دعوت دے رہے ہیں کہ جہاں تم اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں سمجھو گے، صرف اللہ پہ بھروسہ کرو گے، وہاں ضروری ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلو گے۔ کوئی بھی بات اگر تم نے جو ہے نبی کے طریقے سے ہٹ کے ذرا سی کی تو نقصان اٹھاؤ گے، جیسا کہ احد کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کہا کہ آپ کچھ تیر انداز جو ہے وہ پہاڑی کے اوپر رہیں گے، اور ان کو تاکیداً سمجھا دیا، لیکن انہوں نے اجتہادی وہاں پر غلطی کی، بات سمجھ میں نہیں آئی، وہ سمجھے کہ جنگ ختم ہو گئی، لہٰذا ان میں سے کچھ لوگ جو ہے وہ دوسروں کی مدد کرنے کے لیے میدان میں نیچے اتر آئے، لیکن اس وقت حالات پلٹ گئے۔ پہلے کامیابی ہو رہی تھی، نبی کا ایک جو ہے بات کے اندر سمجھنے میں کمی آئی، یہ اللہ تعالیٰ حالات کو پیدا فرما رہے ہیں ہمارے سمجھنے کے لیے۔ صحابہ میں نقص نہیں تھا، یہ بھی یاد رکھیں، بلکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کو اس طریقے سے سمجھایا جا رہا ہے جس طرح سے انبیاء کے واقعات پہلے والے بتائے جا رہے ہیں۔ اب جو ہے صحابہ کے اندر یہ حالات کو سے دو چار کر کے سمجھایا جا رہا ہے تاکہ سمجھ میں آ جائے اور ہم اپنے عمل کو ٹھیک کر لیں اور بات
جو ہے وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ محمد رسول اللہ، اور اس پہ جو ہے احد کا سبق جو ہے سمجھ میں آ گیا۔ اب اگلی چیز آتی ہے، اس کے بعد غزوہ خندق کا واقعہ پیش آتا ہے۔ اب غزوہ خندق کے اندر مسلمانوں کے پاس کوئی اسباب نہیں تھے، اور جو ہے ادھر کافروں نے جو ہے تمام لوگوں کو ملا لیا۔ ان الناس قد جمعوا لکم فخشوہم، اور انہوں نے کہا فخشوہم کہ تم اب ڈرو کہ ہم سب اکٹھے ہو کے آ رہے ہیں اور تمہیں ختم کر دیں گے۔ لیکن کیا کرتے، کس سے لڑتے؟ اتنی بڑی فوج کے ساتھ لڑنا ممکن ہی نہیں تھا، لہٰذا خندق کھودی گئی، اندر بیٹھ گئے۔ اب اللہ پہ بھروسہ کیا، اے اللہ بس تو ہی اب سب کچھ کر سکتا ہے، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں اب ہے جی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا، وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ، تو فرمایا کہ اللہ نے ان کافروں کو ان کے غیظ و غضب کے ساتھ واپس لوٹا دیا، غیظ و غصہ کے ساتھ، اور یہ جو ہے ان کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں بچا۔ کیا غم ہے کہ ساری خدائی بھی مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے۔ اب یہاں پر جو ہے یہ سبق ہمیں مل گیا کہ اللہ کافی ہیں، اور اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور ہم سے بہت سارے بندے ایسے بھی ہوتے ہیں، وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہم کچھ بھی نہ کریں، اللہ راضی ہے کہ اللہ دے گا۔ بھائی ایسا بھی نہیں ہے جی۔ اور ایسے بھی چاہتے ہیں کہ بس جو ہے کوئی عذاب آ جائے اور سارے مسئلے دوسروں جو ہے ہمارے مخالفت ختم ہو جائے۔ کئی لوگوں کے مرنے کی بددعائیں دے رہے ہوتے ہیں جی۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، اللہ چاہے تو ایسا بھی کر سکتے ہیں، لیکن اللہ نے دنیا میں ایک نظام بنایا ہوا ہے۔ اب صلح حدیبیہ کے اندر بھی ایک سبق ہے، اس میں سبق کیا ہے کہ اگر ظاہراً یہ ہے کہ آپ کے حالات موافق نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے اندر فائدہ ڈال دے گا اگر آپ اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے جو ہے اس پہ عمل کر لیں گے۔ مثلاً جو ہے اگر آپ دیکھیں کہ جو معاہدہ کیا جا رہا ہے کفار کے ساتھ، جو شرطیں اس میں ہیں، اس سے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پریشان ہو گئے کہ یہ کیسے دب کے ہم کر رہے ہیں ایسا معاہدہ کہ جس میں ہمارا نقصان ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی کافر جو ہے مسلمان ہو کر مکہ سے مدینہ آ جائے گا، مسلمانوں کو واپس بھیجنا پڑے گا، اور اگر کوئی مسلمان جو ہے وہ جو ہے اگر اپنے مذہب کو چھوڑ کر کافروں میں شامل ہونا چاہے گا تو اس کو اجازت دے دی جائے گی۔ کتنی عجیب سی بات ہے۔ تو اس پر جو ہے اب بتایا کہ یہ انا فتحنا لک فتحا مبینہ ہے، اس کو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ تو بہت بڑی کامیابی ہے، لیکن ظاہر میں کامیابی نظر نہیں آ رہی، لیکن اللہ کے کہنے پر یہ واقعی کامیابی بن گئی، اور یہی ریزن بنی فتح مکہ کی۔ اب اس طرح اگلی لڑائی ہے جو غزوہ حنین کی آ رہی ہے۔ اس میں آپ دیکھیں تعداد بھی ہے، فتح مکہ بھی ہو چکا، لیکن اس کے اندر جو ہے جب مسلمان گئے تو اس وقت ایک لیول پر ان کو ناکامی ہوئی اور پیچھے ہٹنے لگے۔ جب پھر دوبارہ بلایا گیا پھر وہ ڈٹے، تو معلوم ہوا اللہ نے یہ بات سمجھانی تھی کہ تمہارے کثرت مال سے نہیں کچھ ہوتا، بلکہ اللہ کی مدد سے سب کچھ ہوتا ہے۔ کوئی بندہ یہ کہے کہ میرے پاس سب کچھ ہے اب کیا ہوگا، وہ اکڑ جائے، نہیں بھائی نہیں، آپ ایسا نہیں کر سکتے، ایسا نہیں سوچ سکتے۔ اب اسی طرح صحابہ کی زندگیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہماری ہدایت اور ہمارے سمجھنے کے لیے استعمال کیا۔ آئیے ذرا غور کرتے ہیں کہ صحابہ کا دور ہے، اور صحابہ کے معاملات کو ذرا غور کرتے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے صحابہ سے جو ہے ایک موقع پر مدد مانگی، اور جو ہے اس وقت ایک انداز تھا جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ عشق و مستی کا انداز تھا۔ آپ اپنے گھر میں آپ نے سوئی تک نہ چھوڑی، سب کچھ اٹھا کے لا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھ دیا۔ تو یہ ایک انداز ہے عشق و مستی کا ہے جی، تو جس میں جو ہے یہاں ایک مثال دی جا رہی ہے دین اسلام پہ چلنے کا، ایک یہ بھی انداز ہے۔ دوسرا انداز ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو ایک اس وقت ایک منظم زندگی کے ساتھ وہ جو ہے دین اور دنیا کو جیسے کہتے ہیں کہ برابر چلانا، آج کے لوگ اس بات کو بڑا استعمال کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا، آدھا سامان گھر والوں کے لیے چھوڑا، آدھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کے ڈال دیا۔ تو یہ بھی ایک انداز ہے، جو بھی سامان تھا ان کا آدھا کر دیا۔ اور تیسرا انداز یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ کروڑوں پتی ہے، خوب غنی ہے، جیسے حضرت عثمان غنی تھے، تو انہوں نے جو ہے بے شمار سامان جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ یہ بھی ایک انداز ہے، تو یوں بھی کیا جا سکتا
ہے جی۔ اور اس کے بعد چوتھی چیز یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا انداز کہ جب ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ایک فقیرانہ زندگی تھی، اب خرچ جو ہے جو کماتے تھے خرچ ہو جاتا تھا، بچتا ہی کچھ نہیں تھا، لیکن دل کے جذبات تھے، محبت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ بھی منظور تھی، قبول تھی۔ تو یہ بھی ایک انداز ہے۔ تو معلوم ہوا کہ انسانی زندگی میں مختلف دور بھی آ سکتے ہیں، کبھی مالدار ہوگا، کبھی فقیر ہوگا، کبھی وہ برابر برابر تقسیم کر رہا ہوگا، کبھی وہ عشق و محبت کے ساتھ جو ہے نچھاور کر رہا ہوگا۔ تو بھئی مختلف انداز سے بھی زندگی چلائی جا سکتی ہے۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ اچھا، اسی طرح اگر ہم دور صدیقی کو دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں جو ہدایت ملتی ہے کہ اس میں فتنوں کا سد باب کیا گیا۔ اب اس سارے دور کے اندر جو ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زکوٰۃ کا مسئلہ، جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تھے اس کے خلاف آپ نے آواز اٹھائی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہا اس وقت کہ اگر نرمی کر لی جائے، تو آپ نے فرمایا ہرگز نہیں۔ اب اس وقت جو ہے اندرونی جو بھی تکلیفیں پریشانیاں آ رہی ہیں ان کو جو ہے ہم نے ٹھیک کرنا ہے۔ دور فاروقی کے اندر جو سبق مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ فتوحات تو بہت ہو گئیں، مال پیسہ بھی آ گیا، لیکن تمسک بالکتاب، یعنی زندگی جو ہے کتاب اللہ کے ساتھ، سنت رسول اللہ کے ساتھ جو ہے چمٹی ہوئی ہے۔ اور یہ سارا دور ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمام جو ہے دور کے اندر ایک بڑی کامن سی چیز نظر آتی ہے۔ اچھا، اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک دور آتا ہے۔ اب اس میں کیا ہوا کہ مختلف اختلافات کی کیفیت ہے، اس میں ان کا تحمل اور برداشت کے ساتھ رہنا، صبر کرنا، یہ ہمیں ایک سبق مل رہا ہے اس سارے ان کی زندگی کے اندر۔ اور اسی طرح جو ہے اگلی چیز آ جاتی ہے کہ دور علوی، جس کے اندر جو ہے اب جو ہے ایک اپنوں کے درمیان جو ہے مسائل پیدا ہو گئے۔ جب اپنوں کے اندر قتال ہو رہا ہے تو قرآن مجید کی ایک آیت ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، کہ اگر مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں قتال کرنے لگ جائیں تو ان میں صلح کروا دی جائے۔ اب یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ممکن نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور کو پسند فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فئتین عظیمتین کے نام سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خطاب دیا کہ یہ جو ہے وہ ایک ایسے دور آئیں گے اور اس میں سے یہ دو چار ہوں گے۔ اب لب لباب یہ ہے کہ ہم نے دین کو تاریخ کے ساتھ نہیں سمجھنا، بلکہ ہم نے دین کو اللہ کے کلام کے وحی کے ساتھ جو ہے سمجھنا ہے۔ اگر ہم یوں زندگی گزاریں گے، اپنے حالات کو بھی اسی طرح جو ہے حالات نہیں سمجھنا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقدیر والقدر خیری و شری من اللہ تعالیٰ سمجھ کے اگر ہم گزاریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر عمل صحیح ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی اس دعوت کے اوپر ہم لبیک کہتے ہیں، قبلت جمیع احکامہ، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔